مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں تو یقیناً ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بڑی دردناک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں صبح و شام بلکہ ہر لمحہ ہمیں ملتی رہتی ہیں، ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، ہم ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیسی عظیم نعمتوں میں ہیں۔ اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم ان میں سے کسی ایک نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کے جسم میں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ انسان کے ارد گرد کے ماحول میں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ بڑی سے بڑی نعمت اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت شکر گزاری کے لائق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دیتا ہے، اور ان کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں مزید بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ تو بڑا نرالا ہے، اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یوں اس کے حق میں یہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اسے مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی اس کے حق میں معاملے کو بہتر کر دیتا ہے۔ تو مومن صبر اور شکر کے درمیان رہتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر پاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بھی خوب نوازتا ہے، بہت اجر دیتا ہے، بے حساب اجر دیتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اسی طرح شکر کرنے والوں کو بھی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم بات کرنے والے ہیں شکر کی اور صبر کی۔ میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، میں اپنے مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم عبدالقیوم عبدالستار صاحب، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پیغام ٹی وی سے وابستہ ہیں، مختلف تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم جی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم عمر وزیر صاحب، آپ فاضل جامعہ لاہور الاسلامیہ ہیں، اور آپ نے محدث لائبریری میں ایک عرصے تک کام کیا، دین کی خدمت کی۔ آپ فاضل قراءات بھی ہیں، سبع اور عاشرہ، دین کا بہترین علم رکھتے ہیں اور بہت سی خدمات پیش کر چکے ہیں۔ محترم عمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔ شکر گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ محترم عبدالقیوم صاحب، آپ ناظرین کو یہ آگاہ کیجئے یا رہنمائی کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی، تو جو بھی احکام کے دین ہمیں ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ہم انہیں نکالیں اور دیکھیں کہ آپ نے ان پر کیسے عمل کیا۔ تو شکر گزاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جی آپ نے فرمایا کہ رسول کریم کی سیرت میں سے جی اگر ہم شکر گزاری کو دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ جی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی شکر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے۔ یعنی شکر گزاری انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے۔ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، صحیح۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ اکبر۔ کہ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ صحیح۔ انبیاء کرام میں سے آپ جس کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر، یہ برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور پھر لوگوں نے جو ان سے سیکھا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جی کہ اللہ کی نعمتیں انسان پہ اتنی ہیں کہ انہیں شمار تو کیا ہی نہیں جا سکتا بے شمار نعمتیں کہ ہیں کتنی نعمتیں ہیں۔ صحیح۔ کیا کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے یا گن سکتا ہے کہ مجھ پہ، صرف ایک عام انسان، کہ مجھ پہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں؟ نہیں گن سکتا، اللہ بے شمار نعمتیں ہیں، یقیناً۔ اور طرح طرح کی نعمتیں، جی انسان کو کھانے پینے کی نعمتیں، عقل سلیم کی نعمتیں، دین اسلام کی نعمتیں۔ اور اسلام بہت خوبصورت نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یعنی دینداری بذات خود ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک نے اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کے انسان پہ جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس طریقے سے نوازا ہے جی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ جی وسلم، میں یہی چاہ رہا تھا کہ سیرت کی چند مثالیں سامنے آ جی میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں۔ انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنے اعمال سے، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ صحیح۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، اور رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قیام فرماتے، لمبا قیام فرماتے، صحیح۔ اتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمبا قیام فرماتے، آپ عبادت کرتے کہ قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک حتی تورمت قدماہ، صحیح، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں ان پہ ورم آ جایا کرتے تھے، پھول جاتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ سوج جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے، تفطرت قدمہ، بالکل یہ الفاظ بھی ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہستی، وہ ذات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ اکبر۔ اور ہم زبانی جمع خرچ
شاید بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دعوے جو ہیں ان کے اندر بسا اوقات بہت زیادہ جو ہے مبالغہ نظر آتا ہے، اور یہ سب کچھ ہونا بھی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اس طرح کی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں عملی طور پہ بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کا طریقہ کیا ہے، شکر ادا کرنے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، جو آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنی لمبی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، مزید ایک دو واقعات سے مستفیض فرمائیے گا، میں عمر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، آپ کو بھی ہم شریک رکھیں گے اپنی گفتگو میں۔ فضیلت جو بیان کی گئی ہے شکر گزاری کی قرآن و حدیث میں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بھی فرمایا بڑا ناشکرا ہے، تو شکر گزاری جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، تو کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں قرآن و حدیث میں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں یہ بھی میں تم سے چھین لوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ہمارا منعم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر طرح طرح کے انعامات کیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر ہمارے رہنے کے لیے ہمیں بہت ساری سہولیات دیں۔ تو جتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں جس طرح کے شکریہ ادا کرنے کا حق ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نہیں ادا کر سکتے۔ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک حکایت وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ۔ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اتنی چیزوں سے نوازا تھا کہ دنیا میں کسی اور کو نہیں نوازا۔ بالکل ایسی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری اور ایسی ان کو بادشاہت عطا کی تھی جو کسی اور کو، بالکل، يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی بادشاہت کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ، کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اللہ کا ناشکرا بندہ بنتا ہوں۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اور آگے فرمایا کہ جو انسان کے لیے خود ہی ہے، ہاں، یہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی شکر کیا اور کسی اور کے لیے کیا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اگر ہم اپنے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے سامنے اگر ہم شکر گزاری اختیار کرتے ہیں اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے، تو اللہ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے لیے یہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک قول میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو نعمت ہے یہ ایک وحشی درندے کی طرح ہے۔ نعمت وحشی درندے کی طرح ہے، جی، وہ یعنی کہ وحشی درندہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، صحیح، اس کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس وہ نعمتیں آئیں تو آپ نے ان نعمتوں کو قابو کرنا ہے۔ وہ قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ شکر کسی بھی طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی اگر اس جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہے، اس کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ غلط استعمال بھی اس کا ہو جائے گا، جیسے اللہ کی نعمتوں کا ہم جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں گے، یا مختلف طریقے جو شریعت میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کرتے رہیں گے، تو یہ نعمتیں آپ کے پاس بڑھ سے بڑھ کے آئیں گی، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا اور تمہیں دوں گا۔ اور شکر جو ہے یہ انبیاء کے وصف میں سے بھی ہے، یعنی کہ ان کے اوصاف اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی نبی ہیں تو سب کے سب جو ہے نا وہ شکر گزار بندے تھے۔ مثلا ان ابراہیم کان امۃ
قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، لانعمہ، جی کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ ایک ملت ہے، قوم ہے، جی، تو اپنی ذات میں ایک امت ہے، جی اپنی ذات میں ہی ایک امت ہے، جی، تو وہ بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ شکر گزاری اختیار کرتے تھے، صحیح۔ تو قیوم صاحب جو آپ گفتگو کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید جو واقعات ہیں، زندگی کے حالات۔ میں اپنی گفتگو جو ہے جہاں پر میں نے جو ہے چھوڑی تھی، جی جی، وہیں سے آپ آئے۔ میں وہیں جی سے بالکل جو ہے بالکل، دوبارہ سے چلیے۔ وہ حدیث جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، میں وہی اپنے ناظرین سے جو ہے وہ ان کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا جی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے رات کے وقت جب آپ قیام کرتے تھے، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، جی، تو آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان پہ ورم آ جایا کرتا تھا اور وہ پھٹ جایا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جی، کہ آپ کے اگلے اور پچھلے جو بھی غلطیاں یا گناہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہیں، وہ معاف کر دی ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں؟ یعنی کوئی گناہ آپ ہو تو اتنا معافی جو ہے مانگنے کے ٹھیک ہے لیے، نا، سمجھ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، تو میں اللہ مجھ کے سے سامنے کوئی گناہ ہو جائے، جی، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدے بھی کروں، توبہ بھی کروں اور دعائیں بھی مانگوں اور لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھوں، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو پھر مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عالم میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح۔ تو یہ آپ تسلسل دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا، جی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزاری جو ہے، دیکھیے یہ ایک ایسا وصف ہے، صحیح، کوئی بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے صحیح، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو فرما برداری ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کہ شکر کا معنی جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے منصوب بارے جب میں بھی ہوگا تو قرآن اسے مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو صفت ہے، اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ غفور شکور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے، قدردان بھی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث کو دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ راستے میں جا رہا تھا، جی، کہ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ایسی کوئی ٹہنی پڑی ہے جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں، جی، کہ کسی راہگیر کو، راستے میں چلنے والے کسی شخص کو اس ٹہنی کا جو کانٹا ہے وہ چبھ سکتا ہے، صحیح، انجانے میں کسی کا پیر اس کے اوپر آ گیا تو اس کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، اسے وہ کانٹا چبھ جائے گا۔ صحیح، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس انسان نے وہ جو ٹہنی تھی نا کانٹوں والی، ہاں جی، اسے سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک، راستے سے ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا قدردان ہے انسان کی، یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں نا، جنہیں بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحیح، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر عمل انسان کرتا ہے، تو اللہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے۔ اور یہ جس شخص نے راستے سے وہ کانٹے دار ٹہنی ہٹائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی ایسی قدردانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو گناہ تھے انہیں معاف فرما دیا۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا قدردان رب ہے صحیح، کہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹا جو عمل ہے اس پہ بھی نوازتا ہے۔ صحیح، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب لوگوں کی اچھائیاں اور جو گناہ تھے وہ دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی دیکھی وہ کیا تھی کہ اگر کسی انسان نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر اسے پھینک دیا، صحیح، تو مسجد کو یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا قدردان ہے، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا رب اتنا قدردان ہے، ہمارے اچھے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات مجھے مطلب ایک احساس ہوتا ہے کہ جو شکر گزاری عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے چند الفاظ بیان کر دیں یا چلیں نماز پڑھ لیں تو شکر گزاری ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قدردانی کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدر دل میں ہونا کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے تو میں اس کی قدر کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے پھر اس کا جو منطقی جو اس کا جی اس میں اگر ہم اس طرف آنا چاہیں تو دیکھیں شکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے، زبانی جمع خرچ سے آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ جو ہے شکر اللہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا، اور انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، جو شکر ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، وہ دل سے بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اظہار کے لیے انسان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے تو ان سب چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، یہ احساس پیدا ہو جائے، اور جب احساس پیدا ہو جائے تو پھر شکر گزاری کے جذبات زبان پر بھی آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اعتراف آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بھی زبان پہ آ جائے۔ اسی طرح دیگر اعضاء کے اوپر، جسمانی اعضاء کے اوپر، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، سحری کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، اور سحری کھانے کا وقت بھی ہے۔ ہم شکر گزاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ان کا احساس کرنا چاہیے۔ محترم عمر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں اکثر لوگ ناقدری کا شکار ہیں؟ ان کے حوالے سے بھی آگاہ فرمائیے، اور نعمتوں کی قدردانی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات دی ہیں، جی، اور یہ پے در پہ چلتے آ رہے ہیں، دن آ رہا ہے تو رات جا رہی ہے۔ صحیح، اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے آرام کے لیے بنایا، اور دن کو جو ہے نا وہ دنیا داری کے جو کام ہیں ان کے لیے بنایا۔ یعنی یہ عام طور پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں عام بندے کا دھیان نہیں جاتا کہ یہ نعمت ہے، یعنی دن کے بارے میں شاید کسی نے سوچا نہ ہو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، رات بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جہاں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا تو کہا کہ یہ دن، رات، سورج اور چاند یہ بھی نعمتیں ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، دن کے ٹائم بندہ ایک کام کرتا ہے، سارا دن کام کر رہا ہے، اور شام تک وہ تھک جاتا ہے، صحیح، تو شام کو، رات کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے آرام کے لیے بنایا ہے۔ جی، اور اسی طرح جو ہے نا اللہ وہ بھی آیت ہے نا کہ جس میں بتایا کہ اگر رات ہی ہوتی ہاں تو لوگوں کے لیے معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو آپ کو دن نصیب فرما سکتا بالکل تھا؟ ایسے ہی ہے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ ہاں جی جی، اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کی جو ہے نا بہت جگہ پہ قسم بھی کھائی ہے، جیسے والشمس وضحاها والضحى والعصر، یعنی وقت بھی ایک نعمت ہے۔ وقت بھی جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے۔ اصل میں ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری جو وقت ہے، جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں، اور ہمیں جو ہے نا اس کو اجاگر کرا رہے ہیں ہمارے لیے صحیح، کہ یہ جو آپ کو میں نے دنیا میں وقت تھوڑا دیا ہے، یہ کوئی ایسا وقت یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے رہ لیں اور اس کی ناقدری کرتے رہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا سورۃ العصر میں جو ہے والعصر، عصر کے ٹائم کی قسم کھئی ہے، اور اسی سورت کے آخر میں اگر آپ آئیں تو وہ
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ 4 کام یہ کر لو گے تو ایسے سمجھو کہ آپ نے وقت کی قدر کر لی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے. صحیح. ایمان لے آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک کام کرنے ہیں. یعنی اپنے وقت کو نیک کاموں سے بھرنا ہے. بالکل. ابھی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا ٹائم ہے، تو اب بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ان کو کسی ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، یوزلیس ایکٹیویٹیز میں لگانا. جی ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں جس سے جو ہے نا آپ کوئی نیک کام کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ کی جو ہے نا وہ بارگاہ میں سجدہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک کام کر لیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا. ہاں جی، حق کی بھی تلقین کرنی ہے اور صبر کا بھی جو ہے وہ آپ نے دامن جو ہے وہ پکڑے رکھنا ہے. تو وہ نعمتیں جن کا احساس عام طور پہ نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مینشن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی لوگ بہت زیادہ بے قدری کرتے ہیں. صحیح. الصحہ والفراغ، صحت اور فراغت. انسان ایک صحت مند ہے، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، وہ دنیا کے بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے، اور اگر دین کے اس نے کام کرنے ہیں تو وہ بھی بہت سارے کر سکتا ہے. نمازوں کے اوقات ہو گئے، روزے اس نے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک صحت مند انسان ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں. خوبصورت بات ماشاءاللہ. مجھے عربی کی وہ کہاوت یاد آ رہی ہے، الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى. بالکل. کہ صحت مند لوگوں کے سر کا تاج ہے جو صرف بیماروں کو نظر آتا ہے. جی بالکل ایسے ہی جو ہے. بندہ صحت مند ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ میرے سر پہ یہ تاج ہے، احساس نہیں ہوتا. بالکل. جی فرما رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ابھی اگر ہم بھول بھی جائیں کبھی کہ صحت کیا نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، تو اگر ہم ایک آدھ ہاسپٹل کا چکر لگا لیں تو ہمیں صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے گا. ایسے لوگ جو ہے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں، وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ICU میں ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں کہ بھئی اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت صحت کی جو نعمت ہمیں نوازا ہے، جو چاہتے ہوئے بھی اس وقت عبادت نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں بالکل جبکہ جو صحت مند انسان ہے وہ آرام سے کر پاتا ہے. بالکل. تو وہ صحت جو ہے نا وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک بندے کے لیے کتنی ضروری ہے. کیونکہ وہ ایک بندہ بے ہوش پڑا ہے وینٹیلیٹر پہ، اس کو تو کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا کچھ وہ اگر نیک کام کرنا بھی چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ہے وہ دوسری ہے فراغت. صحیح. وہ میں ایک امام کا قول پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس سے بے رغبتی کرتے ہیں، جس سے اعراض پھیرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اطاعت والے کام نہیں کر سکتا. یعنی عبادت سے توفیق اس کو نہیں ملتی. تو یہ جو ہے یہ وقت، صحت اور جو وقت ہے یعنی ہماری جو فراغت ہے، اس کو جو ہے نا ہم وہ سمجھیں اپنے لیے بہت بڑی نعمت اور اس کی ہم قدر کریں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یقیناً جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں فارغ ہوں، میں نعمت میں ہوں. ہم کہہ رہے تھے میں فارغ ہوں، کوئی کام نہیں ہے تو فضول بیٹھے ادھر ادھر چلیں، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. مختلف جو یوزلیس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایسی ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے کہ بظاہر تو وہ جو ہے نا وقت تو گزر جاتا ہے. جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والا. ہم نے وقت گزارنا نہیں ہے، ہم نے وقت جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. محترم قیوم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. تو وقت کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور نعمتوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی. آج کے لوگ بے قدری کا شکار ہیں، کسی کو نعمت کا احساس نہیں ہے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے نعمت کا احساس بیدار کرنے کے لیے اور شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں. صحیح. ابھی عمر صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا احساس ہی نہیں ہوتا. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے انداز میں نوازا ہے. صحیح. اور لوگوں کے اندر یہ احساس صرف اسے ہوتا ہے کہ جو انسان کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے، کہ اگر کسی سے صحت چھن گئی ہے تو اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح. اور کسی کے پاس وقت نہیں، وہ اتنا مصروف ہے، وہ بزی ہے، سر کھجانے کا وقت نہیں،
تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح گپیں لگا رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں، ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں، جی تو اسے وقت کی اہمیت کا پتہ ہے، تو وہ سمجھتا ہے، اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں یار کیسے عجیب لوگ ہیں کہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کسی بھی نعمت کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بھول جانا، بھولنا، جی ہمارے ہاں اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ اسے نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، منفی Normally سمجھا negative جاتا لیا ہے جاتا کہ یار یہ تو بھول جاتا ہے، اسے جو ہیں چیزیں یاد ہی نہیں رہتی۔ صحیح لیکن یہ بھولنا بھی جی اس کا ایک ایسا پہلو ہے کہ یہ بھولنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت بڑی ہے۔ نعمت ہے، واقعی بھول جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے، جی کہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسے ہے؟ کہ دیکھیں اگر انسان کے اندر یہ بھولنے والی جو میں اسے خوبی کہوں گا صحیح یا اللہ تعالیٰ کی عطا کہوں گا، صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنا کہوں گا، اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کبھی کبھار جن صدموں سے گزرتا ہے، جن تکلیفوں سے گزرتا ہے، جن مشکلات سے گزرتا ہے، جن آزمائشوں سے گزرتا ہے، اگر انسان کے ذہن میں باتیں اسے وہ ہر دم یاد رہیں، وہ بھولیں ہی نہ، صحیح تو یہ جو صدمے ہیں نا، یہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ صحیح سکون بھی نہیں آئے گا ان کی ہمارا سکون ختم ہو جائے گا، ہم سٹک ہو کر رہ جائیں گے۔ ہماری زندگی کے جو باقی معاملات ہیں وہ ہم کیسے انہیں جو ہے وہ ان مراحل سے گزریں گے، ان میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ جو بھولنا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ کتنے بڑے بڑے سانحات، کتنے بڑے بڑے سانحے، صدمے وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ ہمارے ذہن سے محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت شاء اب دیکھیں اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم رمضان المبارک کے اندر ہیں، جی یہ رمضان المبارک اتنی بڑی نعمت ہے، یقیناً ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے سلف تو کہ اللہ دعا تعالیٰ، کرتے تھے، 6 مہینے دعائیں کرتے تھے ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، رمضان لیکن سلف کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ رمضان کے جو بعد والے 6 ماہ ہوتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، اور جو آئندہ کے 6 ماہ ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں جو رمضان ہے نا وہ نصیب فرما دے ہماری زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہماری زندگی میں ہے، موجود ہے رمضان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بلکہ یہ 2 اینگل ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کو دیکھنے کے 2 اینگل ہیں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے فور ایگزامپل فلاں قریبی شخص جو ہے وہ وفات پا گیا ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، دوسرا شخص اسی چیز کو نعمت کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے جو عزیز تھے یہ اپنی زندگی میں صحت والی زندگی گزار کے کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے اور اپنی صحت مندی کے اندر اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مثال کے طور پر کلمہ پڑھ کے فوت ہو گئے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے اوپر، جو انسان کے اوپر جو مشکلات یا آزمائشیں ہوتی ہیں، جو مصائب خدا نخواستہ کسی کو، ان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، مختلف انہیں دیکھنے کے اینگل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پہلو ہے چیزوں کو، مشکلات کو دیکھنے کا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ہی ہے۔ یعنی آدمی یہ سوچے کہ یہ مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے اس سے بری مصیبت بھی تو آ سکتی تھی، لہٰذا اس مصیبت کا ہلکا ہونا بھی نعمت ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے جی کہ ایک انسان جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ جو ہے بات کر سکتا ہے۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، اس نعمت سے محروم ہیں، ایسے ہی ہے، بصارت سے محروم ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ اس نعمت کا جو نہیں دیکھ سکتا نا اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں یہاں ایک بات جو ہے وہ عبدالقیوم صاحب کی جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایڈ کروں گا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عظام الجزاء مع عظام الابتلاء، یعنی کہ وہ جو ہے جو آزمائش ہوتی ہے یا جس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو دیتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ بیمار ہے،
اور وہ بہت مشکل حالت میں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناراضگی ہے. جی. حالانکہ یہ جو جتنا بڑا متقی بندہ ہوگا، جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا، اس حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے بڑی ان آزمائش اللہ سخت حب آزمائش اذا جو ہے. قوما ابتلاہم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. جی. کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. جی. اور ان آزمائشوں میں جس بندے نے صبر کر لیا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا. اور جس نے صبر نہیں کیا یعنی ناشکری کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ شکر گزاری کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو کیا شکر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے یا لوگوں کے ساتھ بھی ہے؟ ابھی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. جی. کہ دیکھیں کہ شکر گزاری جو ہے ایک ایسا عمل ہے، اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں. لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. جی. اگر کسی انسان نے، مخلوق میں سے کسی نے آپ پہ احسان کیا ہے، آپ کی کسی مشکل کو دور کرنے میں آپ کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، وہ ذریعہ بنا ہے آپ کی مشکل کو ختم ہونے میں، تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. صحیح. اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ انسان کے شکر کے حقدار کون ہیں؟ وہ انسان کے والدین ہیں. قرآن مجید بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی، اے میرے بندے میرا شکر گزار بن جا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندے میرا شکر گزار بن جا. ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن جا. والدین انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں، اور انسان کی جو تکالیف ہوتی ہیں. جب بچپن میں ایک چھوٹا سا بچہ جسے کوئی عقل نہیں، جسے کوئی سمجھ نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا وہ والدین برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی بہتری محبت کرتے ہوئے، ایک ہوتا ہے برداشت کرنا کہ جسے ہم اپنے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو ہے نا جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، گزر جائے، وقت گزر جائے. والدین جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، وہ بڑی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان چیزوں کو بچے کی طرف سے انہیں جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انہیں جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ پرورش کر رہے ہوتے ہیں. وہ خود جو ہے مشکل برداشت کر لیتے ہیں، اپنی اولاد پہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندے میرا شکر جہاں پر تو نے ادا کرنا ہے نا، اپنے والدین کا بھی شکر گزار بننا ہے. اچھا، یہاں پر میں آج کل کی ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں خاص طور پہ ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے تھینکس پاپا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اس طرح کا صرف زبان سے کہہ دیں. اور جو آپ کا جو کریکٹر اور کردار ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف ہو. والد صاحب کہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلا دیں تو آپ جو ہے آپ کے دل پہ یا آپ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، اپنے والد کی کوئی بات ماننے میں آپ جو ہے آپ اسے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں. تو یہ ناشکری ہے، اور یہ والدین کی بھی ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی نعمت سے نوازا ہے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے نا جو بچپن میں ہی والدین کا سایہ جن کے سر پہ نہیں ہوتا، کہ کون کون سے مشکل ترین مراحل سے گزر کر وہ اپنا بچپن، لڑکپن اور یہ سارے مراحل وہ طے کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ والدین جنت کا دروازہ ہیں، جو چاہے انہیں استعمال کرے جنت پہ جانے کے لیے اور جو چاہے نہ. والدین کے بارے میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، والد کی رضامندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور ان کی ناراضگی جو ہے، ان کی ناراضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو مخلوق میں سے میں یہ بات کر رہا تھا، مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہمارے شکریہ کے جو حقدار ہیں وہ ہمارے والدین ہیں. اور ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ ان کا جو شکر ہے، ان کا جو شکریہ ہے، وہ ہم نے صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں کرنا، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، یہ سب کچھ اس چیز کا ثبوت دے کہ ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہیں.
اگر ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ شکریہ، لیکن ہمارا کریکٹر کردار اس کا منفی ہے، تو میرے خیال میں ایسے جو اولاد ہیں، ایسے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، اپنے اس عمل پہ انہیں بہت شدید قسم کا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ بلکہ میں یہاں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں گھروں میں، مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں، مہینے بعد ہم نے جانا ہوتا ہے تو 2-3 دن 4 دن، اگر والدین کے پاس ہم جائیں اور جناب آج کل کے نوجوان ہمارے جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی والدین کو بس ہاں ہوں اس طرح کی باتیں، اور اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی والدین کی جو ہے نا وہ ایک ناشکری کی قسم میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بیٹھی ہے، والد صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ سے جو ہے وہ حال چال پوچھ رہے ہیں، آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کے جو ہے وہ کاموں کے بارے میں کہ بھئی کس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یا ان کے دلوں میں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کے ہی اپنے موبائل کو اور موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ناشکری میں ہی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، جس طرح بھائیوں بھائی فرما رہے تھے کہ بھئی والدین جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، چلے گئے ہیں۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات بڑی زبردست ہے کہ میری نانی جان جب فوت ہوئیں تو میرے ماموں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب جو ہے نا آپ نے خیال سے چلنا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ نے اپنا خیال، اپنا دھیان خود رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ تیرے لیے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو والدین ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت نواز رکھا ہے، بہت عطا کیا ہے، بہت دیا ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن پر ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ بھی نعمت ہے، ورنہ نارمل لائف کے اندر ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو قدردانی اختیار کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور مخلوق میں سے بھی جو آپ کے اوپر احسان کرے اس کی شکر گزاری ضرور اختیار کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، شکر کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ نعمتوں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کمی لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے ذریعے سے نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اور شکر دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کا تذکرہ کیا تو ان دونوں کو ملا کے کیا، اور مومن کا حال بیان کرتے ہوئے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، کہ مومن کا معاملہ تو بڑا نرالا ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور شکر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اسی طرح جب اسے آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو صبر کے حوالے سے بھی ہمیں گفتگو کرنا ہے، اور صبر کیا ہے، اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے، کس چیز کو بنیادی طور پر صبر کہتے ہیں، اور صبر کیسے اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو محترم عمر صاحب، صبر کی قرآن و سنت میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں صبر کا کہاں کہاں تذکرہ آیا، اس حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ اسلام میں جو ہے وہ صبر کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ اکبر، کہ نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ مدد طلب کرو۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ صحیح۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے لیے بہت بڑے اجر کا بھی اعلان کرتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں میں انہیں بہت زیادہ اجر دوں گا بغیر حساب کے۔ صحیح۔ اور اسی طرح جو ہے نا جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی، اولئک یجزون الغرفہ
बिमा सबरु व युलक़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, कि वो लोग, उनके लिए जन्नत में एक महल बनाया गया है सही, जिसमें वो सलामती के उनके साथ सब्र की वजह से, जी। वो सब्र की वजह से ही जाएंगे। और सब्र का ये है कि मोमिन को जब भी कोई मुसीबत पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, जी, तो उसे सब्र करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा साबिरीन, जी, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून, हुमुल मुहतदून, कि मोमिन को जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमने उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि एक औरत जो है वो अपने बच्चे की कब्र पे रो रही थी, जी, चीखो पुकार कर रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि सब्र कर। उसने कहा कि अगर आपका बच्चा होता, आपका कोई बेटा होता, तो आपको पता होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर कहा कि सब्र कर। वो इलैका अन्नी फ़इन्नका लम तुसिब बिल्कुल, मुसीबती, कि आप वो दूर हो जाइए, मेरी हाँ, जो आप मुसीबत दूर मेरे हो ऊपर आई जाए, आपको क्या हाँ, पता, आपको क्या पता, आपको तकलीफ़ पहुंची होती तो आपको पता होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहाँ से चले गए। जी, तो बाद में उसको किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें पता है ये कौन थे? तो कहने लगे कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उसके बाद फिर वो दौड़ी हुई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मैं सब्र करती हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब नहीं, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सही, कि सब्र उस वक़्त है कि जब आपको पहला धचका लगता है, धचका लगता है या आपको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, आपको उसकी इतला मिलती है, तो आपने उस वक़्त सब्र करना बाद में तो होता है। सब्र आ ही जाता है, बिल्कुल, बाद में तो ज़ाहिर बात है ना। अभी जब एक चीज़ आपके हाथ से चली गई, सही, आपकी पहुंच से चली गई, तो फिर वो आपके हाथ में नहीं आने वाली। इसी तरह जो है दो मौके होते हैं जिनमें जो है ना वो इंसानियत का वक़ार और उसकी जो है ना अपने आप को वो देखा जाता है भी कितना कंट्रोल करता है। एक खुशी का जो मौका होता है, जी, उसमें भी आपको देखा जाता है कि वो भाई इस खुशी का इजहार किस तरीके से करता है। सही, वो बाज़ औक़ात हम जो है वो खुशी के मौके पे इतना कुछ कर देते हैं कि जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सही। और जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो ऐसा हम जो है वो वावेला करते हैं, बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं, चीखते हैं, धाड़े मारते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि भाई आपको जब कोई तकलीफ़ पहुंचे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्र करना है। बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हंसना भी इस हवाले से है क़य्यूम साहब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफना रहे थे तो वो वाक़या भी हमारे सामने है। हाँ जी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आंखें मुबारक थीं, आंसू बह रहे थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहाँ पर ये इरशाद भी है ना कि इन्नल ऐन तदमा, कि आँख जो है उससे आंसू तो बह पड़ते हैं। वल क़ल्ब यहज़न, दिल भी गमज़दा हो जाता है। लेकिन अपनी ज़ुबान पे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी एक हर्फ और ऐसा कलमा नहीं लाना चाहिए जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर दे। सही, जैसे उमर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि खुशी और गमी, जी, परेशानी, ये दोनों इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यकीनन। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर खुशी मिले तो फिर भी काबू से बाहर, कंट्रोल से बाहर, जी, ठीक है। और जब गमी अगर हो तो गमी हो तो फिर भी जो है चीखो पुकार करना, आवाज़ें अजीब गरीब किस्म की जो है वो निकालना, ये सब कुछ रसूल करीम की तालीमात नहीं है। और कुरान पाक की जो आयत है वो क्या है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सही, कि सीधी राह पे हिदायत याफ्ता कौन है कि अगर किसी पे कोई परेशानी आ गई है तो उस परेशानी में आपने अपने आप को किस तरह से निकालना है या किस तरह से आपने वो वक़्त आपने निकालना है, तो उसका दुरुस्त तरीका यही है कि आपकी ज़ुबान के ऊपर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आना चाहिए जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर दे। सब्र की अगर हम बात करें तो सब्र जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जो एक इबादत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर देखा जाए, जो आपका मक्की दौर है,
آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، جی کوئی ایسی مشکل، جی کوئی ایسی پریشانی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے دوستوں کو مکہ کے اندر جس کے اندر مبتلا نہ کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جملے کسے گئے، جی گزر رہے ہیں، باتیں کی گئیں، صحیح، کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہ لفظ بھی ہم کہتے ہوئے جو ہے ہماری زبان کانپتی ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کے بارے میں اس یہ طرح کے کہہ رہے نازل ہیں الفاظ۔ کہ یہ پاگل ہیں، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسے ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ اس طرح کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے، اور صرف آپ کو یہیں تک بس نہیں بلکہ ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ مکہ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طیف تشریف لے گئے تو کس طرح کا سلوک جو ہے رویہ اختیار کیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پر رد عمل کیا تھا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو یہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک اختیار کیا ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کا جو ہے وہ خون بہا ہے، تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان ایسے نہ پیس دیں جیسے چکی کے اندر جو ہے دانہ پیسا جاتا ہے اور وہ آٹا بن کے نکلتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تو ان کی اولادیں تو مانیں گی نا۔ صحیح، یہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ ہر مشکل، ہر مشقت، ہر تکلیف کا سامنا کر کے بھی صبر کا جو دامن ہے اسے نہیں چھوڑا۔ اور پھر صبر جو ہے عام طور پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ کوئی مشکل وقت آ گیا میں ہے، یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ صبر صرف مشکلات سے ہی جوڑا گیا ہے اس کو، یا اور بھی صبر کی کوئی قسم ہے؟ جی بالکل، صبر جو ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو وہاں پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ یہ بھی صبر کی، وہاں پر بھی اسے صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر کسی مصیبت میں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں جی، اور دل غم زدہ ہوتا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ آنکھوں کا بہنا جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کے منافی یہ چیز ہے کہ آپ زبان سے وہ ویلا شروع کر دیں، صحیح، جو ہے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، ماتم شروع اور ماتم شروع کر دیں، رونا دھونا شروع کر دیں، تو یہ نا صبری کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، بے صبری کے اندر آ جاتا ہے۔ صبر جو ہے یہاں پر بھی ضروری ہے کہ اگر کسی انسان پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، تو اس وقت پہ بھی صبر کرنا ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری کے جو کام ہیں جی، ان پہ صبر کے ساتھ جو ہے آپ انہیں سر انجام دیں۔ صحیح، وہ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جو کام ہیں صبر کے ساتھ انہیں کیسے انجام دیں؟ کہ دیکھیں سخت سردی کا وقت ہے اور رات ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نرم و گرم بستر میں سے اپنے آپ کو جو ہے نکالنا بالکل، دل نہیں کر رہا، لیکن آپ نے نکلنا ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یا اسی طرح یہ تو میں قیام اللیل کی بات کر رہا تھا، جی، جو فرض نمازیں ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، فجر کی نماز جو ہے اس کے لیے آپ اٹھیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے نا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ٹھنڈا پانی ہے، سخت سردی ہے، وہ بندہ اس عالم میں ٹھیک ہے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، تو اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ صبر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کے لیے اسے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے نا، وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ صحیح، اور دوسری صبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر
آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے. نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یا گناہوں کے جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر لذت تو بڑی ہوتی ہے. یقیناً انسان کا جو دلی میلان ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کر گزروں، یہ مجھے کر لینا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ گناہ کرنے میں، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. تو یہ بھی صبر ہے. صحیح. اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی، تو انہوں نے وہاں پر کیا فرمایا؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہاں جی معاذ اللہ، کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں جو ڈر اور خوف اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو قلبی لگاؤ تھا وہ سب کچھ ان کے سامنے آیا تو وہ اس سے رک گئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کر لوں لیکن اپنے آپ کو اس گناہ کرنے سے روکنا، یہ بھی صبر ہے. تو ہمارے پاس جو صبر ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے خدا نخواستہ تو اس وقت میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، اپنا جو صبر ہے اس کا اظہار کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جو کام ہیں وہ کرتے ہوئے بھی دل نہیں چاہ رہا تو صبر کر کے ٹھیک ہے ہم آگے بڑھیں اور وہ کام کر گزریں، وہ عبادت اور نیکی وہ کر گزریں، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اور اسی طرح جو گناہ کا کام ہے اس کی طرف دل کر رہا ہے کہ میں یہ گناہ جو ہے یہ نافرمانی میں کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بھی صبر ہے. اور اسی صبر کا جو صلہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو عطا فرماتے ہیں وہ بے حساب ہوتا ہے. بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ اعداد و شمار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے اس بندے نے جو ہے وہ کتنی مشکل سے یہ جو اس کے اوپر مصیبت آئی تھی اس مصیبت کا اندازہ تو اسی کو ہے نا جس پہ وہ مصیبت نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب بھی اس کے مطابق عطا فرماتا ہے. یقیناً ناظرین، یقیناً صبر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کی مختلف مقامات پر تلقین بھی کی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کو جنت کی نوید بھی سنائی ہے اور بتایا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا. اس صحابیہ کا واقعہ ہی دیکھ لیں کہ جو بیماری میں مبتلا تھی، اور بیماری ایسی تھی کہ انہیں ایک دورہ پڑتا تھا، اور دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ ان کا سطر کھل جاتا تھا، کپڑے سطر سے ہٹ جاتے تھے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کرتی ہیں کہ رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے اور میں اس دورے سے بچ جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں اور آپ کو شفا مل جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ صبر کریں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہاں میں صبر کروں گی تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، لیکن اللہ کے رسول بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے تو کم از کم میرا سطر تو نہ کھلے. تو اتنی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما دیتے ہیں. تو یہ نوید ہے، پکار ہے ان آزمائش زدہ لوگوں کے لیے جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو مختلف جگہوں پہ ہیں، جو پھنسے ہیں حالات کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کہ صبر کیجئے. اللہ صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. تو شکر گزاری بھی اختیار کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اس نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور صبر بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت اجر سے نوازتا ہے. دعا کا وقت ہے، نزول الہی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دے دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ معاف فرما دے، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، اور ہمیں بھی نیک اور بھلائیاں عطا فرما دے. محترم عمر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین آمین آمین. ناظرین، شکر گزاری اور صبر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین، ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے رویوں کے اوپر کہ ہمارے رویے کے اندر ناقدری، ناشکری تو نہیں پائی جاتی، بے صبری تو نہیں پائی جاتی. اگر اس کی کوئی شکل بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ہمارے رویوں میں تو ہمیں یقیناً صبر کی طرف آ جانا چاہیے. روزے کے دوران مختلف چیزوں کے اوپر، لوگوں کی زیادتیوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے. اپنے گھر میں دوسروں کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، صبر سے کام لینا چاہیے. مختلف مواقع پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور اپنے معزز مہمانوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے بھی ہمیں مستفید فرمایا. محترم عبدالقیوم صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. محترم عمر صاحب، اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.